نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بیان کا موقع نہیں۔ ویسے بھی ہمارے ان بچوں نے تقریباً تمام وہ باتیں کہہ دی ہیں اپنی تقاریر میں، اپنی نظموں میں، اپنے ٹیبلوں اور خاکوں کی شکل میں، جو ہم کہنا چاہتے تھے۔ پھر ہمارے بہت ہی انتہائی قابل احترام ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب مقدس العالی نے جو درد دل آپ کے سامنے رکھا اور آپ کے سامنے گزارش کی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کی ہماری اس تقریب کا خلاصہ اور آج کی تقریب کا پیغام ہے۔ آپ نے اسے سنا، لیکن صرف سن کر واہ واہ کر کے ان باتوں کو یہی چھوڑ کر مت جائیے، اپنے ساتھ لے کر جائیے اور اپنے قلب و جگر میں اس کو جگہ دیجیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، ہم سے کیا توقع رکھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف سے غافل ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہیں کہ ہم ان کو کسی چیز سے روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کو ہم کسی چیز سے منع نہیں کر سکتے، کسی چیز پر ڈانٹ نہیں سکتے، کسی چیز کا کہہ نہیں سکتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ معصوم بچے ہیں، بڑے ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں گے۔ حالانکہ یہی عمر ہوتی ہے ان کو بنانے کی، بگاڑنے کی۔ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ یہودی نصرانی بنے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماحول اس کے آس پاس کا وہ اس کو صحیح فطرت سے ہٹا دیتا ہے، اور اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اگر ابھی سے اس کی تربیت نہ کی جائے، اس پر نظر نہ رکھی جائے، اس کو نہ سمجھایا جائے، اور عمل بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے مولانا اکرام الحق۔ اور میرے بھائیوں، تربیت، اگر ماں باپ کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بچوں کا ماحول اچھا بنے گا۔ آس پاس کا ماحول، رشتہ داروں کا ماحول وہ اچھا ہوگا تو بچہ بھی اچھا بنے گا۔ ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ خود بھی اور ان بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں، قرآن سے وابستہ کر دیں۔ صرف یہ نہیں کہ بچے قرآن پڑھ لیں، قرآن کے حافظ بن جائیں، یہ بھی قرآن سے جوڑنا ہے۔
اور پہلی منزل قرآن سے تعلق کی یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، پھر اس قرآن کو سمجھا جائے قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے اس مقصد کو ہم بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ اب بھی آج کے اس دور میں بھی ہم قرآن کریم سے برکت حاصل کر لیتے ہیں، کسی کو بخشوانا ہو تو اس کے لیے قرآن خوانی کر لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے اس کو پڑھ کر دم کر لیتے ہیں، پھونک مار لیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی ایک برکت ہے، قرآن سے ایک تعلق ہے، لیکن قرآن صرف اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن تو آیا تھا ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے اس کو سمجھو، پڑھو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدرسے کا ماحول، ادارے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ اساتذہ اس بچے کو کچھ اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے طرز عمل سے بچوں کو کچھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جیسے جیسے سمجھدار ہوتا ہے وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اپنے استاد کی بات کو صحیح مانوں، میرے ماں باپ جو کر رہے ہیں میں اس کو صحیح سمجھوں، تو بچہ تو وہیں سے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے آخری خاکہ موبائل، ہم سبھی اس میں گرفتار ہیں، کسی اور کو کیا کہیں، ہمارا اپنا حال یہی ہے۔ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آس پاس کبھی ہمیں خبر نہیں ہوتی، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو استعمال کرنا ہے تو کم از کم اس کے فوائد کو سامنے رکھ کر اس کو استعمال کرو، اس کے مضر نقصان سے تو بچو۔ قرآن کریم اس کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد بناؤ۔ اقرا روضۃ الاطفال کا مشن یہی ہے کہ ہر بچے کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، ہر گھرانے کے اندر قرآن کو داخل کر دیا جائے، تاکہ یہ قرآن ان کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد بن جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، بچے نے بھی سپاس نامے میں تفصیلات بیان کی۔ کراچی میں فرحان نے پہلی پوزیشن حاصل کی، دوسری پوزیشن حاصل کی، تیسری پوزیشن حاصل کی پشاور میں، لاہور میں۔ اور خود مولانا اسرار صاحب نے بتایا کہ ہمارا پورا جو پشاور زون ہے، جب میٹرک کے امتحان کسی زون میں ہوتا ہے تو ہم اپنے طور پر اس میں اول دوم سوم کھونا ہے، ایک شہر میں نہیں، پورے زون میں۔ پشاور زون میں یار حسین، ثوابی، شب قدر، چار سدہ، نوشہرہ، کوڑا خٹک اور خود پشاور، یہ پورا ایک زون ہے ہمارے اقرا کا۔ اس میں بچوں نے پوزیشن حاصل کی، 2 پوزیشنیں آپ لوگوں نے لے لی، یار حسین والوں نے۔ میرے خیال سے یہ اس نام کی بھی برکت ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یار حسین آپ کے شہر کا نام کیوں رکھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، کہ یہاں کے سارے لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ یار حسین بن گیا، شاید یہ وجہ ہو۔ تو کبھی کبھی نام کی بھی برکت ہوتی ہے۔ میں یہ نیک پھل لیتا ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو قرآن کریم یاد کر لے، حفظ کر لے، اس کے لیے دوسری تعلیم کو بہت آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ کسی چیز کو بھی سیکھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے اس کو اخذ کرنا، پک کرنا، اس کو لینا۔ دوسری چیز
اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنا، اور تیسری چیز اس کو بیان کرنا، اس کو ادا کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ حفظ کے ذریعے سے یہ تینوں چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جب پورا قرآن کریم یاد کرتا ہے تو اس کے پک کرنے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ پورا قرآن یاد کرتا ہے تو اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قرآن سناتا ہے تو بیان کرنے کی قوت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی تین بنیادی چیزیں ہیں علم کو حاصل کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو جب حافظ کو یہ چیزیں حاصل ہو گئیں تو اب یہ تعلیم تو اس کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتی ہے، بس تھوڑی توجہ اور اس کی رہنمائی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنایا، اب کوشش کرو کہ یہ بچے ہمیشہ قرآن سے وابستہ رہیں، یہ قرآن کو کبھی بھولنے نہ پائے۔ ان کو ایک اچھا ماحول دو، ان کے اوپر نظر رکھو کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی دوستیاں کہاں ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ وقت کہاں گزارتے ہیں۔ اپنے گھروں کا ماحول بھی قرآن کی تعلیمات کے مطابق بناؤ تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے، آپ کی اس دنیا میں بھی سرخ روئی کا باعث بنیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کی عزت اور رفع درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میں ان تمام حافظ بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے یار حسین سے گزشتہ 2 سالوں میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، 108 بچے ہیں اور 104 بچیاں۔ اپریل 2022 سے مارچ 2024 تک اس عرصے میں الحمدللہ 108 بچوں اور 104 بچیوں نے 212 بچوں اور بچیوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی آپ کے اس شہر یار حسین اقرا کی برانچ سے۔ آج ہم ان کو نشان اقرا دے رہے ہیں۔ میں ان کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کی معلمات کو، یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس حفظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے سینے میں یہ محفوظ فرما دے، یہ کبھی بھولنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر میدان میں کامیاب فرمائے، اور جس طرح سے قرآن کے الفاظ یاد کرائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا عالم بھی بنا دے۔ میں آپ تمام حضرات کا یہاں آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، خصوصاً اپنے مہمان خصوصی مولانا کرام الحق صاحب کا اور شیخ الادب حضرت تشریف لائے ہیں، ان کا میں خصوصیت کے ساتھ خوش آمدید